ایک سوال ہے اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں کہ آخر یہ 100 سال تک مسلمانوں کا خون کیوں بہا رہا ہے؟ آخر کیا غلطیاں ہوئی ہے مسلمانوں سے کہ وہ غلطی ہم نہ کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں؟ اگر ہم نے بھی وہی غلطی دہرائی تو جس طرح 100 سال سے وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں، ہم بھی مار کھائیں گے اور ہمارا مستقبل بھی ایسا ہوگا۔ اس لیے اس غلطی کو سمجھنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ سرزمین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ترکیوں کے قبضے میں دی تھی، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ ترکی صرف ترکیہ کی سرزمین کے مالک نہیں تھے، ترکی لوگ ایران، عراق، ملک شام، اسی طرح ملک مصر، اس پورے خطے کے مالک تھے۔ اور ان ترکیوں نے یعنی عثمانیوں نے جو بنو عثمان کے خاندان سے تھے، یہ ان عثمانیوں نے 400 سال تک خلافت سنبھالی ہے اور 600 سال تک اس سرزمین پر حکومت کی ہے، 600 سال تک اس شان سے حکومت کی تھی۔ پورا یورپ ان سے ڈرتا تھا، یورپ کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ آنکھ کھول سکے۔ اور میں مسلمانوں سے اس وقت خاص طور پر کہوں گا کہ آج کانوینٹوں کی لائن لگانے والے مسلمان، آج ان ظالموں کی اسکولوں میں لائن لگانے والے مسلمان اور اپنے بچے کے مستقبل کو بہتر سمجھنے والے مسلمان، اپنی تاریخ پڑھو کہ کل اسپین کی قرطبہ یونیورسٹی میں یہ ظالم، یہ یورپ یہ لائن لگا کر کھڑا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا قرطبہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے، اس کے پرنسپل سے، اس کے محتمم سے، اس کے مدیر سے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دے دو۔ اگر ان کے بچوں کو داخلہ ملتا تھا وہ یورپ میں جا کر جشن مناتے تھے، لیکن آج مسلمان اتنے گر گئے کہ آج کانوینٹوں کی لائن لگا کر ہم کھڑے ہیں۔ کیوں گرے؟ آخر یہ حالات کیوں آئے کہ آج اپنے بچے کے مستقبل کو ہم ان ظالموں کی اسکولوں کی لائن میں دیکھ رہے ہیں؟ کل وہ ہماری اسکولوں کی لائن لگا کر کھڑے تھے، کل وہ بھیک مانگ رہے تھے ہمارے سامنے کہ ہمیں ایڈمیشن دے دو، اور آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن دے دو۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ یورپ وہ چالاک تھا، اس کو معلوم تھا جب تک اس دھرتی پر ترکیوں کی حکومت ہے ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اس نے ایسے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو، 25-26 سال کے نوجوانوں کو 2 چیزوں کا لالچ دیا۔ قوم کیسے تباہ ہوتی ہے وہ سنیے۔ 2 چیزوں کا لالچ دیا، ایک لیڈرشپ یعنی ہم آپ کو لیڈر بنائیں گے، کرسی کا لالچ دیا۔ نمبر 2 مال کا لالچ دیا کہ تم ان ترکیوں کے خلاف بغاوت کر دو، ان ترکیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہیں کرسی دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے۔ اس قوم کے مسلمانوں نے کرسی کے لیے اور اس قوم کے مال کے ہوس خوروں نے اور مال کے پجاریوں نے مال حاصل کرنے کے لیے 100 سال تک عورتوں کا خون چوسا ہے اور 100 سال سے بچوں کا خون چوس رہے ہیں۔ آج اگر سعودی حکمران ہو یا دوسرے حکمران ہو، انہوں نے صرف کرسی کے خاطر ترکی کی حکومت کو گرایا اور فتوے دیے ان کے مفتیوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ ترکی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میں اپنے اکابرین پر شیخ الہند کا نام آپ نے سنا ہوگا، ارے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ شیخ الہند جن سے انگریز کانپتا تھا، 4.5 فٹ کا دبلا پتلا انسان جب یہاں سے حج کے لیے جاتا ہے تو سعودی تو حجاز کہا جاتا تھا اس وقت، یہ تو ان ظالموں نے نام رکھا ہے سعودیہ، حجاز کہا جاتا تھا۔ حجاز کے مفتی اعظم نے اس وقت کے گورنر سے شریف حسین جس نے بغاوت کی تھی ترکیوں کے خلاف، اس سے کہا کہ انڈیا کا سب سے بڑا عالم یہاں حج کے لیے آ رہا ہے، اس سے سگنیچر کرواؤ کہ یہ ترکی خلافت کے حقدار نہیں ہے۔ قربان جاؤ اس بڑھے پر، ہمارے اکابرین پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط نہیں
کی اور یہ کہا کہ ترکی ہی خلافت کا حقدار ہے، تم خلافت کے حقدار نہیں ہو، اس بڑے شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں یعنی اٹلی کی کڑاکے کی ٹھنڈی میں بھیج دیا گیا، جن کو سونے کے لیے بستر نہیں دیا جاتا تھا اور اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں دیا جاتا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے، نہلانے کے لیے جب تختے پر رکھا ہے، نہلانے والوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ شیخ الہند کے جسم پر صرف ہڈیاں تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا، لیکن ان اکابرین نے، ہمارے ان اکابرین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قوم کے سوداگر نہیں ہیں، ہم کرسیوں کی خاطر قوم کے سودے نہیں کرتے ہیں، ہم مال کے خاطر قوم کے سودے نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر اس انڈیا میں، ہمارے اس ملک میں اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، انہی دو بیماریوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیڈر بننا ہے اور مال چاہیے، 500 اور 100 روپے میں مسلمان اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، 2,000 میں بیچ رہا ہے۔ مسلمان اتنا خود غرض ہو چکا ہے، جب تک مسلمان اس بیماری سے باہر نہیں نکلے گا تب تک یاد رکھنا باطل طاقتیں اسی طرح ہمارے ساتھ کھیلتی رہے گی۔